गुजारिश करूँगा जीवन हिसाब से कि वो स्टेज पर आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीदों से आपको दुआ शुना करें। जीवन अभी और उनके साथ खुतबे तो बाद इबादत अनुबाई हाके जड़ी जेकर आप भी होइए रज पैड़े जेकर आप भी होइए रज पैड़े अगो पीर भी फड़िया नकार होए। मेरिया 417 तो मैं ड्यूटी का आगाज किया कि मैं देख रहा कि कुछ बंदे चुप ने तो कुछ बंदे मेरे नाल बोल रहे ये सारे बोलो दिन तक पिछे 3 रह गए बल्कि 2 दिन रह गए तो बोलो तुम बोलना है तो मैं पढ़ना है। असी मिन्नत वाले जाकर असी ये नहीं कहने कि बोलो पर हक जिन्ना कि मिसरे का पढ़ है बोला वो हक मैं 2:17 आखिया कि जेकर आप भी होइए रज भैड़े शाह जी जेकर आप भी होइए रज भैड़े तो अगों पीर भी फड़िया नकार हो गए तो फिर समझ लो सने मुरीद मुर्शद फिर समझ लो सने मुरीद मुर्शद ते बेड़ा गर्क ना क्यों बचकार हो फिर समझ लो सने मुरीद मुर्शद बेड़ा गर्क ना क्यों बचकार हो ते क्यों ना दामन ओस मला दा फड़ लईए दामन ओस मला दा फड़ लईए जिहदा खिजर भी ताबेदार होवे अली ओ मला है ऐज़मत नाम लेंदे आई बेड़ा पार हो जियो नाम लेंदे आई बेड़ा पार हो। आज मैं कुछ अर्ज सुनानी है मौला को कुछ खतावां माफ़ करवानियां अपनी तो इस दिन दे सदके जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के दिन दे सदके मालिक कुल्ली हाजत मुराद पूरी फरमा दो कि मैं सोचता हूँ जहान वाले मुनाफिक नहीं तो क्या है। शाह जी मैं सोचता हूँ जहान वाले मुनाफिक नहीं तो क्या है। अरे उलझ के हैदर से उसकी जाए ज़हूर के गिर्द घूमते हैं। उलझ के हैदर से जाए ज़हूर के गिर्द घूमते हैं और शायद दिखाई देता नहीं वो अल्लाह जिन देखकर जाते दिखाई देता नहीं वो अल्लाह
علی کے اندر چھپا ہوا ہے غلاف توحید سے لڑائی غلاف کعبہ کو چومتے ہیں. جیو جیو مہربانی مہربانی. ایک اور 4 سطرہ تے پھر قصیدہ ایک دو تن سنانے نے تے پھر اجازت. اکثر ٹائم جڑا نا سانو 11 بجے تے دتا جاندا وا تے 11:15 بجے 11:30 بجے شروع ہوندی تے کل بھی ٹائم بنایا تے اپنا ٹائم جڑا درود خاص رکھنا چاہیے. ذاکر ہو گئی ہے کوئی پڑھنے والا کوئی علامہ کیونکہ ٹائم کی دقت ہے سب کہ ہم لگوں کو شاید کہ علی علی کہنا کیسی مجبوری ہے. علی علی کہنا بھائی جان علی علی کہنا ہے پر کیسی مجبوری ہے. فقہ پہنیں کوئی ہوئے نام ضروری ہے. فقہ پہنیں کوئی ہوئے نام ضروری ہے. ٹھیک ہے سیدھا اپنے پراوان نظر لگا لیں مولا منتظر جناب مولا علی سرکار کی جس ویلے آمد ہوئی تے سارے جانتے ہیں بت ڈگے بت میرے پہ جڑے لگے سن کعبے تے بت مصرا کیا انہوں نے ایک لفظ دہرایا. اور سارے دوستوں نے نال بولنا ہے میرے لفظ کی سمجھ آ رہے ہیں نال بولنا ہے. بت لفظ پکارے نے کہڑے بتوں کے بل گرے ہیں ہے تو جو بتوں کے بل گرے ہیں یہ کون آ گیا ہے. بتوں کے بل گرے ہیں یہ کون آ گیا ہے. صورت توجہ فرمانی صورت میں مصطفیٰ ہے سیرت میں کبریا ہے. بتوں کے بل گرے ہیں صلوات بابا بتوں کے بل گرے ہیں یہ کون آ گیا ہے. صورت میں مصطفیٰ ہے سیرت میں کبریا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اے علی نو بڑا کر دینے تھا کہ میں شیر کہہ رہا ہوں چاروں دوستوں کے کہ میں انصاف نہ ہو جانا کہ اسی کہتے ہیں اسی تو کی کہتے ہیں کہ ہم تو علی کا رتبہ حد سے نہیں بڑھاتے. ہم تو علی کا رتبہ حد سے نہیں بڑھاتے پر آپ بھی تو حد ہے حد بھی نہیں بتاتے. جیو مہربانی بسم اللہ بسم اللہ کر. پر آپ بھی تو حد ہے حد بھی نہیں بتاتے. اللہ اور علی کا بس اتنا سب پتا ہے. اللہ اور علی کا بس اتنا سب پتا ہے. یہ ذات لا الہ ہے وہ ذات لا فتح. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. یہ ذات لا الہ ہے وہ ذات لا فتح ہے. واہ واہ. اچھا جس ویلے نا جناب مولا مرتضیٰ کی آمد ہوئی تو کچھ لوگ سن جڑے کہتے ہیں کہ بی بی آپ گئے ہیں شرم نہیں ہوتی لوگ کہ بی بی آپ گئے. میں شعر پڑھنا چاہتا ہے تھے کسی طرح کہ دیکھو میرے علی نے دیکھو کیسے نصیب پائے ہے تو جو میرے علی نے دیکھو کیسے نصیب پائے. دنیا میں آئے بھی تو خالق کے گھر میں آئے. میں بسم اللہ. دنیا میں آئے بھی تو خالق کے گھر میں آئے. توجہ فرمانی. آغاز ولایت کا علی آغاز ولایت
عظمت کی انتہا ہے آغاز ولایت کا، عظمت کی انتہا ہے، اور بیوی بھی فاطمہ ہے اور ماں بھی فاطمہ ہے، بتوں کے بل میں بسم اللہ تعالیٰ بتوں کے پھل گرے ہیں، یہ کون آ گیا ہے، بتوں کے پھل گرے، صلوات۔ اچھا کچھ لوگ میرے مولانا کہتے ہیں کہ علی پہلے او ہو پھر او ہو پھر او ہو کہ پھر علی، پتہ نہیں کہڑا کہڑا بندہ بول رہا، میں کچھ گلاں لائیو نہیں کرتا تے اشارے میں سمجھانا چاہتا کہ مولا کو کچھ کہتے ہیں کچھ او ہو کچھ او ہو کچھ، تے میں یہ کہنا وا کہ مولا کا پہلے نمبر ہے میرے مولا کا، وہ کیوں کہ کب تھا، شاید ذرا قابل توجہ مصرع ہے کہ کب تھا نزول قرآن، قرآن کی جو پہچان سی جو کونی نہیں، کب تھا نزول قرآن، قرآن سنا رہا ہے، کب تھا نزول قرآن، قرآن سنا رہا ہے، لہجہ ہے کس کا لہجہ، لہجہ بتا رہا ہے، لہجہ ہے کس کا لہجہ، لہجہ بتا رہا ہے، تے لہجے نے کیا کہ تم کو نہیں پتا، وہ کہتا چپ کرو، تم کو نہیں پتا، مجھ کو تو یہ پتا ہے، پہلا بشر ہے جو کہ منہ بولتا خدا ہے، بتوں کے بل بتوں کے بل گرے، صلوات۔ اس بات پڑھیں میں مولا علی دا جناب سیدہ دا تعارف کرانا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے، جناب سیدہ دا قصیدہ ایک نواں ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی کامران بھائی انہوں کا قصیدہ، ایک قصیدے کا میں لاہور پڑھیا سی، شاہ جی میں کوئی ذاکر نہیں، میں ایک چھوٹا جہا ادنا جہا قصیدے ہاں تے بی بی دے روزے تے پڑھیا میں قصیدہ ہے، تے میرے دنیا مگر آ گئی کہ جیون علی داد لے جا داد لے جا داد لے جا، اتنے اینی مطلب داد ہوئی عزت مالک ہوئی، تے ہوں میں پڑھنا اپنے ایسے، یہ اپنے بیٹھے نے بیٹھے بغیر لالچ تو بغیر تیزی تو بغیر تشریح تو، تے میں پڑھنا ہے قصیدہ جناب سیدہ نو پڑھن لگا اپنے ایسے، میں دیکھنا کہ تسی مجھے کتنی کی خراج دے سکتے ہو، صلوات پڑھیں۔ پھر صلوات پڑھیں۔ اس واسطے خدا میں، اس واسطے خدا بھی چھپ کر چھپا نہیں، اس واسطے خدا بھی چھپ کر چھپا نہیں، اس واسطے خدا بھی چھپ کر چھپا نہیں، کیوں؟ کیونکہ فضاؤں میں علی نے نام لکھا ہے فاطمہ، نام لکھا ہے فاطمہ، اس واسطے خدا بھی چھپ
بے جسم کی شریعت خطروں سے دور ہے، بے جسم کی شریعت خطروں سے دور ہے، کافر خیالوں کو یقین تھا اس کی بقا ہے فاطمہ، اس کی بقا ہے فاطمہ، بی بی فرمیندے نے کہ سب تو پہلے خالق دا نام بلند اور پینتن پاک نے اللہ نو ظاہر کیتا، اللہ نو ظاہر کیتا۔ بی بی فرمیندے نے کہ قلب نبی پر پہلی وحی ہوں، قلب نبی پر پہلی وحی ہوں، سورہ کوثر مجھ سے ہے چھوٹی، نبی پر پہلی وحی ہوں، سورہ کوثر مجھ سے ہے چھوٹی، سورہ دہر نے سجدہ کر کے پائی ہے میرے ہاتھ کی روٹی، سورہ دہر نے سجدہ کر کے پائی ہے میرے ہاتھ کی روٹی۔ جناب سیدہ مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں جب کچھ نہ تھا وہ تھا الہ، جب کچھ نہ تھا وہ تھا الہ، لفظ خدا میں نے کہا جب کچھ نہ تھا وہ تھا الہ، لفظ خدا میں نے کہا، رب ذات نے پہلا زبان سے ورد کیا ہے فاطمہ، ورد کیا ہے مہربانی۔ جناب سیدہ نے ذات خفی ہے باطل نبی ہے، کعبے میں میرے خاطر علی ہے، ذات خفی ہے باطل نبی ہے، کعبے میں میرے خاطر علی ہے، دیکھی نہیں جو تو نے سنی ہے، میری رضا میں میرا جلی ہے، اس کا یقین میری جبی وہ ہے جہاں میں ہوں وہی، جس کا شوہر خدا لگتا ہے، سوچو کہ کیا ہے فاطمہ، سوچو کہ کیا ہے فاطمہ، صلوات۔ بابا جی فرمائش ہے کہ در مال کھانا چھڑنا نہیں چاہیے، تو بس 3-4 منٹ تک سیدھا ہو۔ در مال کھانا چھڑنا نہیں چاہیے، 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 در مال کھانا
میری منت ہے در مالکان کیوں سا مکے دیتے مکے جیتے چھٹی دیتے چھٹے سا مکے دیتے مکے جیتے چھٹی دیتے چھٹے تیرے دل دے خزانے اندروں لنگر بلارا مکنا چاہیے گا لنگر بلارا مکنا چاہیے گا در مالکانا نعرہ حیدری۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج ادھر میں ڈیفینیشن کی سی چاہیے بھی تھوڑی جی کر دیا کہ جڑے من کے پتر دے وہ کوئی بھی ہو میں دس رہا وہ کوئی بھی ہو کہ پیر علی نو مننے دی لوڑ ملا کو کی پوچھنے دی لوڑ مننے دی لوڑ ملا کو کی پوچھنے دی لوڑ وہ ملا تو دیکھ پاس تیرے نال چلو کے ملا تو دیکھ پاس تیرے نال چلو کے جیڑا علی علی کرن تو روکے اجدا تے پیوی مننا نہیں چاہیے صرف ایک منٹ کا اس کی عبادت میں اور ایک بت پرست کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ جبکہ تقاضائے عبودیت یہ ہے کہ اسے پہچان کر سجدہ کرو۔ کسی نے چھڑے امام سے پوچھا کہ مولا یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ معصوم نے کہا تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم پکار ہی اس کو رہے ہو جسے تم پہچانتے ہی نہیں، جسے تم جانتے ہی نہیں اس کو پکار رہے ہو، تو لہذا اسے پہچان کر پکارو، پہچان کر آواز دو۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو پکارتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں کہ جو اس کو پکارتے ہیں۔ کوئی اسے خدا کہہ کے پکارتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کے پکارتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا کہہ کے پکارتا ہے، کوئی تصویر کے دائرے میں پکارتا ہے، یعنی مختلف ذات کے ہیں، مختلف عقیدے ہیں، مختلف نظریات ہیں، اسے پکارا جا رہا ہے۔ اب وہ جواب کیسے دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے، یہ ہے آج کی تقریر کا موضوع۔ وہ جواب دیتا کیسے ہے اور کس کو دیتا ہے، اس لیے کہ معرفت اور عبودیت، میں نے کہا نا یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ عبودیت کی منزل پر وہی آتا ہے کہ جو معرفت کے راستے سے گزر چکا ہو۔ عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اپنے سر کو جھکا دینا، اسے کہتے ہیں عبودیت۔ یعنی جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بنو۔ تو معرفت کے راستے سے ہوتے ہوئے تب عبودیت کی منزل نظر آتی ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ وہ اگر کسی کی پکار کا جواب دیتا ہے تو کس کی پکار اور اسے کیسے پکارا جائے کہ وہ جواب دے، اس ذات کو کس طرح پکارا جائے کہ اس کا جواب ہم تک آ جائے اور ہم اس کے جواب سے مستفید ہو جائیں اور ہمارا رتبہ بن جائے کہ بھائی اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے، اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے۔ تو میں اس ممبر رسول میں کسی عام انسان کی بات نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ابو حنیفہ کو دیکھو اس نے ایسے پکارا، ابو ہریرہ کو دیکھو اس نے ایسے پکارا، نہیں، میں اپنے اور تمہارے اور کل انسانیت کے باپ حضرت آدم سے بات شروع کرتا ہوں۔ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام، ابو البشر ایک مٹی سے بنی ہوئی ایک ایسی ذات کہ جس سے تمام ذات انسانی آگے بڑھتی ہے، جناب آدم علیہ السلام۔ کسی نے معصوم سے پوچھا دیکھیے یہ جتنے بھی تقاعد ہیں، جتنے بھی انسانی حیات کے جو تقاعد ہیں، جتنے بھی مشکل ترین معاملات ہیں، ان پر جب بھی کسی نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں صرف آل محمد نے دیا ہے۔ مشکل ترین معاملات پر سوال ہوا یہ آل مصطفیٰ سے ہے
اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ آل مصطفیٰ کا علم ان کا اپنا علم نہیں بلکہ مصطفیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اور مصطفیٰ کا علم ان کا ذاتی علم نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اگر آپ کی معرفت جاگ رہی ہے تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ تاریخ والوں کو معلوم ہے، سوال پوچھنے والوں کو معلوم ہے کہ آل مصطفیٰ کا علم ان کا اپنا علم نہیں بلکہ مصطفیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اور مصطفیٰ کا علم ان کا ذاتی علم نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر سوال پوچھنے والا آل مصطفیٰ سے نہ پوچھ رہا ہوتا بلکہ براہ راست اللہ سے پوچھ رہا ہوتا۔ تو معصوم سے کسی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے، ابن رسول اللہ یہ بتائیے، خاموش ہو گیا۔ جب بھی مصطفیٰ کی اولاد سے ذریت سے بات ہوئی ہے تو سب جانتے ہیں کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ ابن رسول اللہ۔ اے رسول کے بیٹے جواب دیجیے، یہ ابن رسول اللہ جواب دیجیے۔ اچھا اس کی بھی تشریح کے بغیر میں آگے نہیں بولوں گا کہ جب نہ رسول اللہ کہا جو جاتا ہے، اور ویسے بھی ٹھہر کر پڑھنے کا عادی ہوں، تیزی سے چاہوں تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن ہمیں تیزی سے ترابیاں پڑھنے کی عادت ہے۔ تو توجہ، جب نہ رسول اللہ کہا جو جاتا ہے، روزہ رسول ہے، اور ایسے میں میرے اور آپ کے ساتھ میں امام موسی اعظم علیہ السلام قبر رسول پہ تشریف فرما ہے، تو ایسے میں خلیفہ ہارون رشید یہ قبر رسول میں آئے۔ تو یہ جو ہارون رشید ہیں یہ عباسی ہیں، عباسی یعنی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد، یعنی رسول کے چچا کی اولاد۔ یہ جتنے بھی عباسی گزرے ہیں یہ رسول کے چچا کی اولاد ہے، یہ جملہ ذہن میں رہے، یہ رسول کے چچا کی اولاد ہے۔ تو ہارون رشید نے دیکھا کہ امام موسی اعظم علیہ السلام قبر رسول کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے امام موسی اعظم پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے قبر رسول کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابن عمی، آپ پر سلام اے میرے چچا کے بیٹے۔ سلام کیا انہوں نے اور اپنی بڑائی ظاہر کر دی کہ دیکھو دیکھو ہم رسول کے چچا کی اولاد ہیں، ہم رسول کے چچا کی اولاد ہیں۔ تو سامنے تو فرزند رسول اللہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو اب امام کاظم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام۔ بتا دیا موسی کاظم نے کہ ہر دور میں بڑھائی ہماری ہی رہی ہے، اس لیے کہ آیا ہے مباہلہ کی روح سے، ہم ہی تو بیٹے ہیں رسول کے، ابنا کی منزل پر ہم ہی ہیں۔ تو اب معصوم سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات طے کر دی ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ خالدین فیہا میں ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے رہے گا، یعنی جس کے مقدر میں جنت آ گئی وہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر کہ آدم اور حوا کو کیوں نکالا گیا؟ لاؤ جواب لو، کوئی ہے جواب؟ بھائی ایک طرف تو آئین قرآن ہے، قانون قرآن ہے کہ جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، اور دوسری طرف آدم اور حوا کو جنت سے باہر کر دیا گیا، رخصت کر دیا گیا۔ تو معصوم نے کہا سنو، وہ جنت کہ جس کی تم بات کر رہے ہو اور جس کے لیے اللہ نے کہا کہ رہیں گے لوگ ہمیشہ کے لیے، وہ جنت سماوی ہے، یہ وہ جنت ہے کہ جو آخرت کے حساب کتاب کے بعد دی جائے گی۔ ایک اللہ نے جنتوں میں سے جنت عارضی بنائی ہوئی ہے، آدم اور حوا کو جنت عارضی میں رکھا گیا تھا اور وہاں سے زمین پر بھیجا گیا۔ کتنی آسانی سے سن رہے ہیں، زمین میں جنت ہے، زمین میں جنت ہے جہاں آدم اور حوا کو رکھا گیا۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ وہ جنت زمین ہے کون سی؟ کسی نے میرے معصوم سے پوچھا تھا کہ آدم کی مٹی کہاں سے آئی؟ تو معصوم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ حدیم عرش پہ جاؤ، حدیم عرش، حدیم یعنی زمین کی جو خالص ترین مٹی ہے اسے لے کر آؤ۔
فرشتے پہنچے حدیم عرش تلاش کیا تو انہیں نجف کی زمین نظر آئی. حدیم عرش نجف کی زمین وہاں سے مٹی ہے. تو اب میں نے کہا کہ وہ کس لہجے میں پکارنے والے کا جواب دیتا ہے, کس طرح اسے پکارا جائے کہ وہ جواب دے. تو میں نے کہا کہ بات شروع ہوگی وہاں سے جہاں سے انسانیت شروع ہوئی, جہاں سے آدمیت شروع ہوئی. بڑے مقتدر عالم اہل سنت ہیں, ان کی کتاب ہے برائے کے سبقے ہیں, علامہ حمیدی علیہ رحمہ. وہ لکھتے ہیں کہ جب آدم کا پتلا بھی بن گیا, آدم کے جسم میں روح بھی بھونی گئی, تو ایسے میں آدم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, دیکھا کہ کچھ انوار ہیں جو اللہ کے سجدے ہیں. حضرت آدم نے سوال دریافت کیا کہ پروردگار کیا تم نے مجھ سے بھی پہلے کچھ انوار خلق کر دیے؟ تو اب اللہ نے تعارف کروایا. جیسے ہی حضرت آدم نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے, تو برائے کے شبد ہیں علامہ حمیدی علیہ رحمہ مقتدر عالم اہل سنت, وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک بار اللہ نے آواز دی یا آدم ہؤلاء خمسۃ من ذریۃ, یہ پانچ وہ انوار ہیں کہ جو تم سے پہلے تو خلق ہوئے لیکن انہیں میں نے تمہاری ہی اولاد میں قرار دیا ہے, تمہاری ذریت میں قرار دیا ہے. ہؤلاء خمسۃ من ذریۃ, جہاں تک تو بات آ گئی. اب اگلا جملہ سننا, اس لیے کہ اللہ بھی منقبت پنجتن کرتے ہوئے رکتا نہیں ہے. اب سننا آج میں نے سنت کیا لکھ رہے ہیں, ہؤلاء خمسۃ من ذریۃ ولولاہم لما خلقت, یہ ہیں تو تمہاری ذریت میں لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. یہ نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کیا جاتا, یہ نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کیا جاتا. پھر اللہ کہتا ہے وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ لَمَا خَلَقْتُ الْعَرْشَ لَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ لَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ لَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. کچھ بھی خلق نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے, کچھ بھی خلق نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے, کچھ بھی خلق نہ ہوتا اگر یہ نہ ہو. اب اللہ نے کہا, اور اب آپ کا امتحان ہے, اس لیے کہ آپ کو یاد بھی ہے کہ روایت میں کس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جیسے ہی اللہ نے تعارف کروا دیا کہ وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُ, یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے, یہ نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی, یہ نہ ہوتے تو عرش نہ ہوتا, یہ نہ ہوتے تو انسان نہ ہوتے, یہ نہ ہوتے تو جنات نہ ہوتے. اب اللہ نے کہا اِذَا كَانَ عَلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ وَبِالسَّلْبَةٌ, اگر تمہیں مجھ سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو ان کے وسیلے سے طلب کرنا. فَبِهَؤُلَاءِ وَبِالسَّلْبَةِ, تمہیں جب بھی مجھ سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو. کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ حمیدی علیہ رحمہ. اے آدم تمہیں جب بھی مجھ سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو ان کے وسیلے سے مانگنا, جب بھی مانگنا ان کے وسیلے سے مانگنا. اب پتہ چلا کہ وہ کس کی پکار پر لبیک کہتا ہے, اس لیے کہ قرآن توجہ ہے کہ نہیں. اب بات آ گئی ہے تو اب قرآن کی آیت کیوں سامنے آ گئی. سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. مجھے تو لگا آپ کو یاد ہو کہ آپ فوراً اس آیت کو اٹھا لیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے, اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے, آدم نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی, اللہ نے قبول کر لی. حیرت کر دیا ہے. تو اس کو بھی یہاں پہ روکتا ہوں, اس سے بھی یہاں پہ گفتہ پیدا ہو رہا ہے. تو اب ایک اور روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں. علامہ علوسی علیہ رحمہ اور علامہ جلال الدین سیوطی. پہلے علامہ علوسی کی روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب آدم نے چاہا کہ ان کی توبہ قبول ہو, جب حضرت آدم نے چاہا کہ میری توبہ قبول ہو, تو ایسے میں آدم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. اس کا مطلب ہے کہ زمین پر زمین پر جیسے ہی حضرت آدم نے چاہا کہ ان کی توبہ قبول ہو, تو ایسے میں آدم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور روتے ہوئے کہا اللہم محمد کا واسطہ مجھے بخش دے,
माफ़ कर दे मुझे, अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने कुरान में कहा फतलका आदम में कलिमातिन, हमने आदम को कलिमात सिखाए, कलमा नहीं कलिमात सिखाए। कलिमात जमा का सीगा है, आज का सीगा नहीं है। यानी अल्लाह ने एक नाम नहीं बहुत से नाम गिनाए थे। पता नहीं बात आप तो पहुंच रही कौन सी? अल्लाह ने कलिमात सिखाए, कलमा नहीं सिखाया, कलिमात सिखाए। अल्लामा अलूसी ने सिर्फ नाम मोहम्मद सिखाया। तो मैं क्या करूं? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने रवायत लिख दी और बात ही खत्म कर दी, झगड़ा ही खत्म कर दिया। अल्लामा अलूसी ने सिर्फ नाम मोहम्मद, पर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बड़ी मस्जिद नबवी में कहा, अजीला इसाबा कराम की बुजुर्गी में कहा, पैगंबर ने कहा कि किसी ने सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह वो अली बिन फातिमा बन हसन बन हुसैन, हजरत आदम ने रोते हुए कहा परवरदिगार तुझे हुसैन नौजवान का वास्ता मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। परवरदिगार तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता मुझे बख्श दे। परवरदिगार तुझे हसन मुजतबा का वास्ता मुझे बख्श दे। तो आज का मुल्ला क्यों नहीं तौबा मांगता अली मोहम्मद के सदक़े से? क्यों नहीं मग़फ़िरत मांगता? जुमला दे दूँ, आखिरी जुमला मुसाहिब भाई पढ़ेंगे। जब मुस्तफ़ा मट्टी के आलम में आने से पहले मेरे और तुम्हारे बाप हज़रत आदम का वसीला बन सकते हैं, तो क्या मट्टी में जाने के बाद मेरा और तुम्हारा वसीला नहीं बन सकते? ये तो जहालत है तुम्हारी, ये तो जहालत है। बाबा से निरंतर सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिना व तबीय्यि शफीय्यि ज़मीरना व मौलाना जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यद शबाबुल अहल जन्नह अबुल कासिम मोहम्मद हुसैन वाना मिनल हुसैन सलावत हुक्म की तमील होगी, इबादत वफा हो गया। आप मौलाना इकराम चेहरे की ज़ियारत नसीब हो गई। जो आपके सामने हदीसे मुबारक पेश नज़र की और आपने समात फरमाई, जिसमें रसूल खुदा फरमाए हुसैन वाना मिनल हुसैन आपके जहनों में महफूज है। तो आज आपने मित्र बनी, आपके जहनों में हदीस महफूज है, समातों को याद है कि रसूल ने फरमाया हुसैन और मिन्नी व आना मिनल हुसैन, ये उसकी ज़ुबान से निकला है जो कुंबाए परवर नहीं बल्कि हक परवर है, जो ख़ानदान परस्त नहीं हक परस्त है, जो उकरवान नवाज नहीं बल्कि हक नवाज है। अगर किसी की वो तारीफ़ करता है तो अपना करीबी समझ कर नहीं बल्कि हक का करीबी समझ कर करता है, और अगर किसी की शिकायत करता है तो अपने आप से दूरी की बना पर नहीं बल्कि हक से दूरी की बना पर समझ कर करता है। बस अगर उसी ज़ुबान ने अली की तारीफ़ की है तो भाई समझ कर नहीं, हक समझ कर की। अगर सयला के हक में कुछ फरमाया तो बेटी समझ कर नहीं, हक समझ कर फरमाया, और अगर हुसैन के बारे में भी कुछ फरमाया है तो बेटा समझ कर नहीं बल्कि हक समझ कर फरमाया। मैंने संतोष की आपकी हदीस कि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। बस इसी हदीस के गिर्द तवाफ़ करना है, इजाज़त है। इसके दो फ़िक्रे हैं। पहला फ़िक्रा हुसैन मुझसे है, इसको समझना नहायत आसान है, लेकिन जो दूसरा फ़िक्रा कि मैं हुसैन से हूँ, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और आपके भरोसे में मैंने ये मजलिस का इंतखाब किया कि आपकी माशाअल्लाह तो बहुत बुलंद है, जैसे कि मैं 4-5 दिनों से देख रहा हूँ। पिछले शुरू में भी देखा कि माशाअल्लाह वला की मार्फत को इसी तरह सलामत रखे। अब इसका जो पहला फ़िक्र है कि हुसैन
مجھ سے ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے. بہت شکریہ. لیکن جو اس کا دوسرا فکر ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ باپ بیٹے سے نہیں ہوتا. چلو آپ کی خاموشی کا بندھن توڑنے کے لیے کہنے لگا ہوں، مثال دینے لگا ہوں. شاخ درخت سے ہوتی ہے، درخت شاخ سے نہیں ہوتا. تو یہ دو فکریں ہیں. بس اس کے آگے اپنے انداز میں اب اس کو میں اپنے انداز
سیدہ اٹھ کے میں ملا قاسمہ اٹھ کے میں ملا سیدہ اٹھ کے میں ملا میں بھی تیری پھٹیاں پھٹیاں میں بھی تیری پھٹیاں پھٹیاں راوڑ تینو تایا پھپیاں میں بھی تیری پھٹیاں پھٹیاں راوڑ تینو تایا پھپیاں اٹھ میرا تاج لگا میرا تاج لگا سیدہ اٹھ کے میں ملا لاڑیا اٹھ کے میں ملا سیدہ 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 اٹھ کے السلام علیکم یا منیب الدفاع والسکرا السلام علیکم یا شمس الشموس وعرف النفوس السلام علیکم یا المنصور الزیتون السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابن موسیٰ دارا ذکر قدر والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ